اگر کوئی سیاستدان کے پاس بیٹھے وہ سیاست کی باتیں کرے گا، اگر ہم کسی شکاری کے پاس بیٹھیں وہ شکار کی باتیں کرے گا، اگر ہم کسی فیشنیبل شخص کے پاس بیٹھیں وہ فیشن کی باتیں کرے گا، اگر ہم کسی کبوتر باز کے پاس بیٹھیں تو وہ کبوتر بازی کی باتیں کرے گا۔ جو کچھ انسان کے دل میں بھرا ہوا ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح زندگی ہے، زندگی کا مالک ہے، اور اس کے اندر سے زندگی کی باتیں نکلتی ہیں، کیونکہ خداوند یسوع کہتے ہیں جو کچھ آدمی کے دل میں بھرا ہوا ہوتا ہے وہی منہ کے راہ باہر نکلتا ہے۔ کیا آپ لوگ ایک چٹان بننا چاہتے ہیں؟ ایک ایسی چٹان، مہنگائی آئے ٹکرا کر گر جائے، غربت آئے آپ سے ٹکرائیں اور پاش پاش ہو جائے، کسی طرح کی بھی مشکل، کسی طرح کی بھی پریشانی آئے، آزمائشیں آئیں، ہم سے ٹکرائیں، ہم نہ گریں بلکہ آزمائشیں گر جائیں۔ کیا ہم لوگ ایسی چٹان بننا چاہتے ہیں؟ اگر ہم چٹان بننا چاہتے ہیں تو پھر آج کا کلام ہمیں بڑے غور سے سننا ہے۔ خدا کا کلام وہ زندگی کا کلام کرتا ہے، وہ جو کلام آسمان سے لے کر آیا تھا اس نے وہ کلام دیا۔ یسوع کی تعلیم چٹان بنا دیتی ہے۔ خداوند یسوع نے کہا وہ شخص جو میری باتوں کو دھیان سے سنتا ہے، میری باتوں پر عمل کرتا ہے، میری باتوں کو اپنا لیتا ہے، وہ اس گھر کی مانند ہوگا جو ایک مضبوط چٹان پر بنایا گیا۔ ہوا چلی، آندیاں آئیں، زلزلے آئے، لیکن وہ گھر گرا نہیں۔ لیکن جو کوئی میری تعلیم کو سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا اس گھر کی مانند ہے جو ریت پر بنا ہوا ہے، اور آندیاں آئیں، ہوائیں چلیں، اسے ٹکرائیں اور وہ گھر گر گیا۔ ہم بائبل سٹڈی کیوں لیں؟ میرے پاس اتوار کو بہت سارے لوگ آتے ہیں، یاد رکھیے بائبل سٹڈی لینے والے چٹان بن جاتے، چٹان۔ یہ یہاں پر ایک گلاس پڑا ہوا ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ خالی گلاس جو ہے وہ ہلکا ہے، بھرا ہوا گلاس بھاری ہوتا ہے۔ جن کے اندر کلام ہوتا ہے وہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ نوکری چھوٹ جائے، مہنگائی ہو جائے، ابلیس آ جائے، غربت آ جائے، بارشیں ہو جائیں، طوفان آ جائیں، آندیاں آ جائیں، پھر وہ ان کو اتنی جلدی گرا نہیں سکتے کیونکہ ان کے اندر کلام ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور زندہ جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے ہم خداوند کے کلام مقدس کو کھولتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت کلام مقدس یوحنا کی انجیل 6 باب 66-67 آیات۔ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بہتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ پس یسوع نے ان 12 سے کہا کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ اس کی 68ویں آیت بھی۔ شمعون پطرس نے جواب دیا اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ آپ اس کی 68ویں آیت اونچی آواز سے میرے پیچھے بولیں۔ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ انجیل شریف بتاتی ہے جو ہم نے آج یوحنا کی انجیل 6 باب میں 68ویں آیت کو پڑھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایک دفعہ جب شاگردوں سے کلام کر رہے تھے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو بہت سارے شاگرد جو تھے وہ الٹے پھر گئے، وہ چھوڑ گئے خداوند کو، کہنے لگے اتنا مشکل کلام، اتنی مشکل باتیں کون مانے گا؟ وہ یسوع کی تعلیم کو چھوڑ کر، یسوع کو چھوڑ کر، خداوند یسوع کی پیروی کو چھوڑ کر وہ چلے گئے کہ یہ بہت مشکل باتیں ہیں، یہ کون مانے گا؟ انہوں نے چھوڑ دیا خداوند کو۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے 12 شاگردوں سے کہا وہ لوگ چلے گئے ہیں، تم بھی چلے جاؤ۔ تو شمعون پطرس نے کہا خداوند
زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں، ہم کہاں جائیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہم کدھر جائیں؟ وہ کیوں چلے گئے؟ انہوں نے خداوند یسوع کی پیروی کی، یسوع کے پیچھے آئے۔ ان کا ایک خیال تھا کہ کیونکہ اس وقت جو اس یہودی تھے، اسرائیلی لوگ تھے، وہ روم کی غلامی میں تھے، روم کے ماتحت تھے، وہ ان سے جزیہ لیتے تھے، ٹیکس لیتے تھے، رومی یہودیوں سے جزیہ لیتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو ہم بادشاہ بنائیں گے۔ اتنی بڑی بھیڑ اس کے پیچھے آتی ہے، لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں، ہم اس کو بادشاہ بنائیں گے، یہ معجزے کرتا ہے، یہ روٹیاں کھلاتا ہے، بڑے کرشمے کرنے والا شخص ہے، اور وہ یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ لیکن جب انہوں نے تعلیمات کو دیکھا کہ ساری باتیں روحانی ہیں، یہ روحانی باتیں کرتا ہے، اور یہ بڑی مشکل تعلیم ہے، کون مانے گا اس تعلیم کو؟ اور وہ خداوند کو چھوڑ کر وہاں سے چل دیے جانے لگے۔ لوگوں کو کلام جو ہے ناپسند گزرا اور ان کو مشکل لگا۔ دیکھیں، پیروی کا فیصلہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ یشوع کی کتاب اس کے 24ویں باب اس کی 15ویں آیت سے 22ویں آیت تک لکھا ہے، اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہی دیوتا ہو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بستے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ عبرانی جو تھے مصر کے اندر بت پرست لوگوں کے ساتھ رہے تھے، ان کے ساتھ پلے بڑھے تھے، جوان ہوئے تھے، 4 صدیاں انہوں نے وہاں گزاری تھی، ٹوٹل انہوں نے 430 سال گزارے تھے۔ عبرانیوں نے 400 سال غلامی میں گزارے تھے، 30 سال وہاں مہاراجے بن کے رہے تھے، اور ان بت پرستوں کو دیکھ دیکھ کر، ایسے ماحول کو دیکھ دیکھ کر ان کا خدا کے ساتھ چلنا بہت مشکل تھا۔ جبکہ خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے وعدوں کو یاد کرتا ہے، جو خدا نے ان سے وعدے کیے تھے، ان کی وفاداری کو یاد کرتا ہے، اور خدا ان کو وہاں سے نکالتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل قوم، خدا روحانی باتیں کرتا ہے، وہ جسمانی باتیں کرتے ہیں، خدا روح کی باتیں کرتا ہے، وہ کھانے پینے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ خدا کی باتوں کو سمجھ نہیں سکے۔ یشوع کے دور میں بھی ایسا ہوا، موسیٰ کے دور میں بھی ایسے ہوا۔ ایک طرف خدا کلام کرتا تھا، وہ بار بار برگشتہ ہوتے تھے۔ انہوں نے ہارون کو کہا کہ بھئی ہمیں ایک بچڑا بنا دے۔ ہارون نے سونے کا بچڑا بنا دیا، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، بار بار وہ خدا کی راہ کی حد سے ہٹتے تھے، اور یہی کام انہوں نے یشوع کے دور میں بھی کیا۔ اور یشوع نے کہا ان کو کہ اگر تمہیں خدا کی پرستش بری معلوم ہوتی ہے تو پھر تم چن لو کہ تم نے کس کی پرستش کرنی ہے۔ وہ دریا پار تمہارے آباء و اجداد جو تھے، وہ دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے، ان کو ماننے تو ان کو مان لو، خدا کو ماننے تو خدا کو مان لو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خدا کی پرستش کریں گے، ہم تو خداوند اپنے خدا کو ہی مانیں گے۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، وہ زندگی کا مالک ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے جو لوگ آتے تھے، خداوند یسوع مسیح ان کو اپنی پیروی کی قیمت بتاتا تھا، قیمت کہ میری پیروی کی قیمت کیا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے زیادہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے بیوی بچوں سے محبت کرے گا تو پھر وہ میری بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ ہمیں ایک چیز کو چننا ہے، ہمیں کسی ایک کو چننا ہے، یا آسمان کے خدا کو چننا ہے، یا پھر ہم دنیا کو چن سکتے ہیں۔ زبور 73 کی 25ویں آیت میں خدا کا بندہ آصف کہتا ہے، آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے، اور زمین پر تیرے سوا میں کسی کا مشتاق نہیں۔ خدا کا بندہ آصف کہتا ہے زبور 73 کی 25ویں آیت میں، آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے، اور زمین پر میں کسی کا مشتاق ہی نہیں۔ کیا بات ہے! یعنی وہ کہہ رہا ہے نہ آسمان پر کوئی ہے تیرے سوا، اور نہ زمین پر ہے کوئی ہے تیرے سوا، میں تیرا مشتاق ہوں۔ یشوع کہتا ہے تم چن لو
تم دیوی دیوتاؤں کو چنتے ہو یا خدا کو چنتے ہو، اب یہ تمہاری مرضی ہے۔ خداوند یسوع کہتے ہیں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ یوحنا 5:24 میں یہ لکھا ہے۔ یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد میں تھے، اور ان میں جو ایک شاگرد تھا اس کا نام شمعون تھا۔ شمعون کا مطلب ہے ہوا سے ہلتا ہوا سرکنڈا، یعنی سوکھی گھاس۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ سوکھی گھاس جو ہوتی ہے اس کی کوئی مضبوطی نہیں ہوتی۔ ہوا کا رخ جس قدر ہوتا ہے وہ گھاس ہوا اس کو اسی طرف لے جاتی ہے، تو سوکھی گھاس جو ہے اس کی کوئی مضبوطی نہیں۔ تو یسوع نے شمعون کو پترس بنا دیا۔ شمعون کا مطلب ہے ہوا سے ہلتا سرکنڈا، سوکھی ہوئی گھاس، اور پترس کا مطلب ہے چٹان۔ کیا بات ہے! صرف خداوند یسوع نے شمعون کو پترس نہیں بنایا، بلکہ خداوند یسوع نے اپنے سارے شاگردوں کو سوائے یہودا اسکریوتی کے، یسوع نے ان سب شمعون کو پترس بنا دیا۔ سب ہوا سے ہلتے سرکنڈوں کو یسوع نے چٹان بنا دیا۔ خداوند یسوع کے 12 شاگرد تھے۔ پترس نے کہا زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں، ہم خداوند کہاں جائیں؟ وہ زندگی کی باتیں سننے کے لیے آئے تھے۔ کیا بات ہے! بیویاں چھوڑ دیں، بچے چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیے، خالی پیلی ہو گئے، خالی ہو گئے، کاروبار چھوڑ دیے، کشتیاں چھوڑ دیں، جال چھوڑ دیے، اور وہ سننے کے آئے ہیں زندگی کی باتیں۔ زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں، ہم کہاں جائیں؟ یاد رکھیے گا، زندگی کی باتیں انسان کو چٹان بنا دیتی ہیں، چٹان۔ آپ ابتدائی کلیسیا کو دیکھیں، ایک جگہ لکھا ہے لوکا کی انجیل 19ویں باب میں 47-48 آیات میں کہ وہ ابتدائی کلیسیا کے جو لوگ تھے وہ ہر روز یسوع سے ہیکل میں تعلیم لیتے تھے، چٹان بن گئے تھے۔ روم جیسی حکومت ان کے خلاف ہو گئی اور ان کو گرا نہیں سکی۔ روم کے اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ روم سے نکل کر یورپ بنا ہے، کئی ممالک روم سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس ٹائم روم ایک سپر پاور تھا، سپر پاور ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن وہ ایمانداروں کے ایمان سے ان کو ہٹا نہیں سکے، وہ چٹان بن گئے تھے۔ الٹی صلیبیں نہیں گرا ان کو گرا سکی، شیروں کا کھانا ان کو گرا نہیں سکا، شیروں نے ان کے بدن نوچ نوچ کر کھائے، وہ گرے نہیں۔ جنگلی درندوں نے، جنگلی کتوں نے ان کو نوچ نوچ کے کھایا، اور وہ یسوع 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 کہتے مر گئے۔ انہوں نے جانیں دے دی لیکن وہ گرے نہیں، چٹان بن گئے تھے۔ ہم بائبل سٹڈی کیوں لیں؟ ہم ڈائریاں کیوں بنائیں؟ ہمارے ہاتھ میں پین کیوں ہو؟ ہم کسی خادم کے پاس کیوں ریگولر جائیں؟ ہم وہاں کلام کیوں سیکھیں؟ ہم کیوں بائبل مقدس کو اپنے پاس رکھیں؟ یاد رکھیں، بائبل سٹڈی کرنے والے لوگ چٹان بن جاتے ہیں، چٹان مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مہنگائی آ جائے، غربت آ جائے، وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، ان کے اندر مضبوط ایمان ہوتا ہے، پھر وہ پریشان نہیں ہوتے۔ افسوس ان لوگوں پر جو ساری زندگی چرچ میں گزار دیتے ہیں اور حوالہ نہیں ملتا، کلام کا پتہ نہیں، اندر ٹھہراؤ ہی نہیں، کسی استاد سے باقاعدہ سیکھا نہیں، کوئی ڈائری نہیں بنائی، کوئی آیات یاد نہیں، کوئی وعدے یاد نہیں۔ ایسی دینداری کا کچھ فائدہ نہیں، پھر ایسا ایمان جو ہے مصیبتوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا میری بات۔ خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل 17 باب کی 8ویں آیت میں کہتے ہیں، کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا، اور انہوں نے اسے یقین جان لیا، اور میں تیری طرف سے نکلا ہوں۔ خداوند یسوع کہتے ہیں، آسمانی باپ، جو کلام تو نے مجھے پہنچایا میں نے ان کو پہنچا دیا اور انہوں نے یقین جان لیا۔ یوحنا کی انجیل 6 باب کی 40ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اس پر ایمان لائے، ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ اگر ہم یسوع کی باتوں کو سنیں گے، یسوع کو دیکھیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، تو یاد رکھیں کہ ہم ایک دن ہمیں یسوع زندہ کرے گا۔
ایک دن زندہ ہوں گے اور وہ یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم اچھے دن دیکھیں گے۔ اعمال کی کتاب 4 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، کسی دوسرے کے وسیلے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے ہم نجات پا سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یسوع کی آواز کو سنیں، یسوع کی باتوں کو سنیں۔ یسوع کی باتیں مشکل ضرور ہیں لیکن اس میں زندگی ہے، اور وہ آسمان سے اتری ہیں باتیں، وہ آسمانی روٹی ہے، وہ ہماری خوراک ہے اور وہ ہمیں چٹان بنا سکتی ہے۔ یوحنا 6 باب کی 67 آیت میں لکھا ہے، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں، یاد رکھیں کہ یسوع کی باتیں جو ہیں وہ زندہ کرنے والی ہیں۔ یسوع کی باتیں روح کی باتیں ہیں اور وہ باتیں ہمیں زندہ کر سکتی ہیں۔ ہم ان باتوں کے وسیلے زندہ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی گھر بناتا ہے تو سب سے زیادہ جو محنت ہوتی ہے وہ بنیادوں پر ہوتی ہے۔ بنیادیں نظر نہیں آتی لیکن بنیادوں کے اوپر گھر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہو تو بہت ساری بڑی بڑی بلڈنگز گر جاتی ہیں۔ زندگی کی بنیاد یسوع کی تعلیم پر رکھیں، یسوع کی تعلیم پر۔ میں جہاں جاتا ہوں لوگوں کو کہتا ہوں بائبل اسٹڈی پر آئیں، نوجوانوں کو بولتا ہوں، بزرگوں کو بولتا ہوں، بچوں کو بولتا ہوں۔ ہاں، پھر ایمان کی حالت میں ہم سب مریں گے، پھر ہماری موت اچھی ہوگی۔ ہم جب مریں گے ہم ایمان کی حالت میں ہوں گے، ہمارے اندر کلام ہوگا۔ مصیبتیں آئیں گی، وہ ہم سے ٹکرائیں گی، وہ گریں گی، ہم نہیں گریں گے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے، روح القدس جو ہے، وہ ہمیں فتح مند زندگی گزارنے کا فضل بخشتا ہے، ہمیں فتح مند زندگی مل جاتی ہے۔ میرے پاس بچیاں پڑھنے آتی ہیں، میں کہتا ہوں بیٹے آپ بائبل اسٹڈی پر آؤ۔ کیوں؟ تمہاری شادیاں ہو جائیں گی، تمہارے اندر کلام ہوگا، تم چٹان بن جاؤ گی، مصیبتوں کا مقابلہ کرو گی، دعائیں کرو گی۔ لڑکے آتے ہیں، میں کہتا ہوں بائبل اسٹڈی پر آؤ، چٹان بنو، چٹان۔ کلام کے بغیر بندہ چٹان نہیں بنتا، پھر بندہ ہوا میں ہلتا ہوا سرکنڈا ہی رہ جاتا ہے اور جدھر مرضی ہوا اس کو بہا کے لے جاتی ہے۔ جی سنیے ذرا، متی کی انجیل 16 باب کی 16ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں۔ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ خداوند یسوع نے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ میرے حق میں کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ تجھے لوگ یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، کوئی تیرے حق میں کہتا ہے کہ یہ ایلیا ہے، کوئی کہتا ہے یرمیہ ہے، یا کوئی کہتا ہے نبیوں میں سے کوئی۔ خداوند یسوع نے شاگردوں سے پوچھا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور یسوع نے کہا، یہ بات باپ نے تیرے منہ میں ڈالی ہے، یہ آسمان سے یہ بات آئی ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ تو پطرس ہے، یعنی پہلے شمعون تھا، اب پطرس ہے، میں نے تجھے چٹان بنا دیا ہے، اور تو پتھر بن گیا ہے، تو چٹان بن گیا ہے، اور اب میں اپنی کلیسیا تیرے پر قائم کروں گا اور تجھے کوئی چیز ہلا نہ سکے گی۔ 17ویں صدی میں ذرا سنیے، ایک چٹان کی میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں۔ 17ویں صدی کے اندر ایک خدا کے خادم گزرے ہیں، جان ویزلی۔ 5 فٹ بندے کا قد تھا، اور ہزاروں میل کے ایریے میں اس نے کلیسیا بنا دی، جماعتیں بنا دی، اور گھوڑے پر، اس ٹائم گاڑیاں نہیں تھی۔ جان ویزلی جو تھا وہ ایک ایسی ماں کا بیٹا تھا کہ اس کی ماں جو تھی وہ ایماندار تھی۔ ان کے علاقے میں برف باری ہو رہی ہے،
کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی چیز میسر نہیں ہے, پریشانی بڑھ گئی. تو جان ویزلی کے باپ نے اس کی ماں سے کہا کہ میں جاتا ہوں, اب میں کو باہر جاتا ہوں, نکلتا ہوں کاروبار کے لیے, دیکھتا ہوں میں. وہ چلا گیا, ابھی واپس نہیں آیا تھا, کافی دن گزر گئے کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا. پریشان ہو گئے, کچھ بھی میسر نہیں ہے. جب بچے ماں سے کھانا مانگے اور گھر میں کچھ ہو بھی نہ, پیسہ بھی نہ ہو, چیزیں بھی نہ ہوں, برف باری ہو رہی ہو, 4 فٹ برف چڑھی ہوئی ہو, تو ماں کا تو کلیجہ پھٹ جائے گا. اس کے بچے کھانا مانگ رہے ہیں, خوراک مانگ رہے ہیں. لیکن وہ ایماندار عورت تھی, وہ چٹان بنی ہوئی تھی. خدا کے بچے چٹان بن جاتے ہیں. اپنے بچوں کہنے لگی چلو ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹیں رکھو, چمچ رکھو, پانی کا جگ رکھو. بچوں کو پتہ نا پھر آپ کو کہتے ہیں مما کھانا تو ہے نہیں ہے, تو آپ ہمیں کہہ رہی ہیں چیزیں رکھو, میں جو کہہ رہی ہوں وہ رکھو. رکھا سب نے, چلو آ جاؤ, چلو کھانا کھائیں. مما کھانا نہیں ہے, ہم کیا کھائیں گے؟ میں کہہ رہی ہوں ٹیبل پر آؤ. ٹیبل پر آ گئے, اب بیٹھ گئے سارے. اب کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. میری بائبل لے کر آؤ. بائبل مقدس آ گئی. بائبل مقدس کو کھول کر اس نے ہاتھ میں پکڑ کر بچوں کے سامنے 3 گھنٹے تک رو کے دعا کی کہ ایسے ہو نہیں سکتا, تو میرا آسمانی باپ ہے. تیرے کلام میں لکھا ہے کہ ببر کے بچے بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں گے. 3 گھنٹے تک اس نے رو کے دعا مانگی. 3 گھنٹے گزر گئے, سکون ہو گیا, اطمینان ہو گیا. بچے دیکھ رہے ہیں جان ویزلی جیسے خادم اپنی اس ماں کے پروں کے نیچے پروان چڑھ رہے ہیں. 3 گھنٹے بعد کسی دروازہ کھٹکھٹایا. بڑے بیٹے کو بولا جاؤ دیکھو کون آیا. اسے جا کے دروازہ کھولا, گیٹ کھولا. ایک شخص نے اتنے سارے انڈے, اتنی ساری ڈبل روٹیاں, مکھن کی ٹکیاں, پنیر کی ٹکیاں پکڑی ہوئی ہیں. کہنے لگا بیٹے کسی بڑے کو بلاؤ. مما کوئی باہر ڈبل روٹی بیچنے والا ہے. مما آ گئی. جی بھائی. کہنے لگا سسٹر میں یہاں سے گزر رہا تھا, میں سب کچھ اپنا کاروبار کر چکا ہوں, بیچ چکا ہوں, پیسے کما چکا ہوں, مجھے واپس جانا اور بڑی دور جانا ہے. تو میں آپ کی دیوار کے ساتھ یہ چیزیں پھینکنے لگا تھا. میں کہاں ان کو لے کے جاؤں گا اب, کہ میں نے کما لیے پیسے جو کمانے تھے. تو میں نے سوچا کہ ساری چیزیں صحیح ہیں, ابھی خراب تو کوئی بھی چیز نہیں ہے, تو میں کیوں نہ یہاں کسی کو دے دیتا ہوں. تو آپ مجھے 1 گلاس پانی پلا دو بس, اور یہ ساری چیزیں رکھ لو, اور میں جا رہا ہوں. خدا کا انتظام تھا, وہ ساری چیزیں اس کو دیکھ کر چلا گیا. اور جب تک بچوں کا باپ واپس نہیں آیا 2-3 دن تک وہ سب کھاتے رہے چیزیں. ہم کہہ سکتے ہیں جان ویزلی کی ماں چٹان بن گئی تھی. جو تعلیم سے بھرے ہوتے ہیں نا, گندے ہوئے ہوتے ہیں, چٹان بنے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے بڑے بڑے خدا کے خادموں کو دیکھا ہے. خدا مجھے بھی میری دعا ان جیسا ایمان بخشے, ان خادموں جیسا ایمان بخشے. خدا مجھے بھی چٹان بنا دے, ہم سب چٹان بن جائیں. بائبل اسٹڈی اٹینڈ کریں, کہیں نہ کہیں ضرور جایا کریں. اور جب ہم قدم چل کے جاتے ہیں نا, بڑی بابرکت بات ہوتی ہے.